قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دیکھا تمہیں؟ وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو وہ تو تم میں ہی رہتا ہے، جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ وہ تم پر سارے دروازے بند نہیں کرتا۔ اگر وہ تمہارے روبرو موجود دروازے بند کرتا ہے تو وہ تمہارے پہلو میں موجود دروازے کو ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، بس تم دیکھ نہیں پاتے۔ جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی سکون میں بدل جائے گی۔ اس سے دل لگانا سیکھیں، کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے۔ انسان جس کو سزا سمجھتا ہے در حقیقت وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی ہی نہیں، جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ یہ کٹھن وقت تو بس وقتی ہے۔ آزمائش جب اللہ نے دی ہے تو اس سے نکالے گا بھی وہی، تم بس اس پر یقین رکھنا۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا، جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزہ؟ جب منفی سوچیں دماغ پر حاوی ہونے لگے اور دل پریشان ہو تو اپنی زبان پر رب کا ذکر جاری رکھیں، استغفار اور درود شریف کی تسبیح کرتے رہیں۔ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ جب معاملات تمہاری پہنچ سے نکل جائیں تو سب اللہ پر چھوڑ دو۔ وہ سب کچھ ایسا کرے گا کہ تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا۔ بار بار دل میں ایک ہی دعا کا خیال اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے۔ ناممکن کے راستے نظر آنے کے باوجود دل میں ممکن کی آس بھلا اتفاق تھوڑی ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اور بے شک میرے اللہ نے مجھے مایوس نہیں ہونے دیا۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ جب تمہیں رونے کے لیے کسی کا کندھا میسر نہ ہو تو بہتر ہے کہ اپنے سر کو زمین پر رکھ کر آنسو بہاؤ۔ سکون چاہتے ہو تو ذرا رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھنا۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کی جانب سے آنے والے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو۔ اللہ کسی بھی حال میں تمہیں تربتر نہیں ہونے دے گا، اور اللہ تعالیٰ وہ دکھ بھی ختم کر دیتا ہے جو ہمیں لگتا ہے اب ہمیشہ ہمارا حصہ رہیں گے۔ اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔
اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ تمہارا اللہ بااختیار ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں زمین کو آسمان اور دعا کو تمہارا مقدر کر دے، اس کی خدائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں، وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ کا ساتھ دلواتی ہیں، ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا، اور اللہ سے آگے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور اللہ کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے، یا پھر جب نصیب میں لکھا تمہیں ملنا ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کن فیکون، تو اللہ کن فرماتا ہے، اور اس لمحے میں آسمان، ستارے، چاند، سورج، وقت اور قسمت، ہوائیں، بادل اور بارشیں، قدرت، کائنات کی سازشیں اور شاید دنیا کا ہر ایک ذرہ مل کر تمہیں تمہاری منزل تک کھینچ لاتے ہیں خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ ہو کر رہتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ جب آپ کی آنکھوں میں بہت سے آنسو جمع ہو جائیں، جب کسی سے کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو، تو آپ کبھی پریشان نہ ہونا، بس اللہ کی طرف دیکھنا، اس سے ایک محبت بھری نظر کے کرم کی دعا کرنا۔ بے شک وہی تو ہے جو روتے کو ہنسا دیتا ہے، وہی تو ہے جو بگڑی بنا دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو ڈوبی نیا پار لگا دیتا ہے۔ بس اس سے امید رکھنا، اس پہ یقین رکھنا۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہوتی ہیں، یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پہ لے جانے کے لیے آتی ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھا کریں، کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ اس سے واقف ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے، اور یقین کریں وہ آپ کو جہاں بھی لے جا رہا ہے اس ہی میں خیر ہے، اور یہ بات آپ کو کافی سفر مکمل کرنے کے بعد پتہ چلے گی۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم ہوتے ہیں، اللہ ہے نا،